أشهد أن محمد رسول الله. پھر پیار سے حضرت فضیل بن عیاض کا ہاتھ پکڑ کے کہا، فضیل کبھی کبھی تو کوئی کہتا ہے او عبداللہ کیا حال ہے. بس فضیل اس گھڑی مر جانے کو جی چاہتا ہے. یہ بات آپ نے کی تو حضرت فضیل بن عیاض آپ خود آپ کی باندی اور سفیان معین جھار جھار رونے لگے. کچھ لوگ جمع ہو گئے، وہ بھی رونے لگے. عجیب کیفیت ہوئی، دعائیں خیر ہوئی، سب کی دعا قبول ہوئی. آپ نے آخر تک ایسی زندگی گزاری اور آپ کا نام عاشقوں میں آ گیا، ولیوں میں آ گیا. تو سچے دل سے آپ بھی توبہ کریں گے یا میں بھی توبہ کروں گا تو اللہ اس کا اجر ہمیں ضرور 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 عطا کرے گا. یہاں پر بھی دے گا، وہاں پر بھی دے گا، اور اس کا اجر بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے. شہیدوں سے بھی زیادہ بہتر اور اس کا اجر ہے، شہیدوں سے بھی زیادہ. ایک مجھے چھوٹی سی بات یاد آ گئی ہے، ابھی فجر کا وقت بھی نہ ہو جائے. درود شریف پڑھے ہمیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد دائما ابدا کثیرا کثیرا یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. حضرت عمرو بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک ہے، چھوٹی بات جو اعمال کے طور پر ہے وہ میں آپ کو بتا دوں. فرمایا نیک اعمال کا جو وزن ہے، وزن طریقہ، وہ شہیدوں سے بھی پہلے پہنچ جاتا ہے. آپ کی بارگاہ جان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں، آپ کی بارگاہ میں 3 بھائی آئے، کلمہ پڑھا اور مدینہ پاک میں ٹھہر گئے. تو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تینوں بھائی کی کون خاطرداری کرے گا؟ تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا یا رسول اللہ میں ان کو دیکھ لوں گا. آپ مہمان ان کے رہے اور اسی درمیان جنگوں کا سلسلہ بھی جاری تھا. تو ایک بھائی گئے تو جنگ میں شہید ہو گئے. کچھ عرصوں کے بعد واپس جنگ کا معاملہ ہوا تو دوسرا بھائی گیا تو دوسرا شہید ہو گیا. ایک بھائی جو تھے وہ بیمار سے مار رہتے تھے تو بستر میں بیمار رہے کچھ ٹائم اور پھر بعد میں وہ بھی فوت ہو گئے. تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ کیا خیال ہے آپ کا تینوں بھائیوں میں سے کون سب سے زیادہ آگے اور درجات ہے؟ تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ شہید جا فرماتے ہیں. آپ نے فرمایا بے شک شہید کا مرتبہ ہے کیا، مگر اللہ تمہیں دکھائے گا. پھر سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانے والا پہلے گیا، پھر بعد میں گیا، پھر آخر والا گیا، مگر جنت میں آخر والا پہلے گیا، پھر 2 نمبر والا شہید گیا، پھر 3 نمبر والا شہید گیا. کہا یا رسول اللہ فداکم یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ ایسا؟ کہا اس لیے کہ دونوں بھائی جو شہید ہوئے، شہید ہونے کے بعد تیسرے بھائی کو جو وقت ملا اللہ اللہ کرنے کا، تسبیح پڑھنے کا، قرآن پڑھنے کا، نماز پڑھنے کا، سبحان اللہ ماشاءاللہ الحمدللہ پڑھنے کا، تو وہ جو نیک اعمال کیے اس کا ذخیرہ، قرآن بھی پڑھا، نماز بھی پڑھی، نافل روزے بھی رکھے، اللہ اللہ بھی کیا، تو ان کا سارا معاملہ ذخیرہ وہ شہیدوں کے آگے اس کو لے گیا. اور سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے مردے یہ خیال کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، وہ خواہش کرتے ہیں کہ اللہ دنیا میں ہمیں پھر بھیجا جائے، صرف ایک بار سبحان اللہ کہہ دیں، ماشاء اللہ کہہ دیں، الحمدللہ کہہ دیں، اللہ اکبر کہہ دیں، کیا
ایک بار بسم اللہ کلمہ درود پڑھ لے، ایک بار تیرا ذکر کر لے، کیوں؟ وہاں جا کر اسے اب سمجھ آتی ہے کہ اللہ کے نام لینے میں کیا لطف ہے، کیا محبت ہے، کیا درجات ہے، اور وہ خواہش کرتے ہیں. اور ہم بس ضرورت جتنی اتنا کیا ہو گیا، جیسے یاسین پڑھ لی بہت بڑا تیر مار دیا، استغفر اللہ. قرآن پڑھ لیا 2 رکوع، ہو میں نے روزہ رکھ لیا، ہو میں نے کچھ دے دیا، ہو کیا ہے. بے شک اس کا کوئی جوڑ نہیں ہے جو تم نے کیا ہے. ہاں بہت انمول ہے، دکھاوے سے دیا ہو، چھپ کے دیا ہو، کیا محبت سے دیا ہو، اس کا کوئی توڑ و جوڑ نہیں ہے. صدقہ خیرات تو نبیوں کی دعاؤں اور بد دعاؤں کو روک دیتا ہے. مطلب یہ ہے محبت سے جو بات ہوتی ہے وہ بات پھر کچھ اور رنگ لاتی ہے، اور رنگ لاتی ہے. ایک بات کہہ دوں، ایک بات اور، اذان نہ ہو اس سے پہلے. ہاں کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ زندگی ہے زندگی، پتہ نہیں کہاں تک وفا کرے گی زندگی، تو یہ ایک یاد رہ جائے تمہارے اور میرے بیچ میں، اور اللہ خوش ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے. یار ایک اور درود پاک کی بات کروں. ابھی تو حکایتوں میں 2 چلتی ہے ماشاءاللہ، میرا دھیان ہے یہاں تک. حضرت جبریل امین علیہ السلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ملاقات کرنے کے بعد بیٹھے ہوئے تھے، تو جبریل امین السلام غمگین تھے ایسے. تو میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل کیا بات ہے، غمگین ہو؟ تو کہا یا رسول اللہ، ایک میرا بھائی فرشتہ کوئی قاف میں پریشان حال ہے اور گریہ زاری کر رہا ہے، اور اس کی حالت نہیں دیکھی جاتی. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیا ہوا جبریل، کیوں ایسا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، معراج کے وقت جب میں آپ کو لے کر چل رہا تھا تو وہ اپنی ڈیوٹی کی مستی میں اتنا مست تھا کہ اسے ہوش نہیں رہا. جان بوجھ کر بے ہوشی یا بے ادبی نہیں کی، اپنی خدمت میں اتنا مست تھا کہ اسے ہوش نہیں رہا، خیال نہیں رہا کہ آپ کی سواری معراج سے گزر رہی ہے، اور یہ معراج کی بات ہے. اچھا، بولے ہاں. تو کیا حال ہو گیا؟ بولے حضور اس کے خستہ حال ہو گئے، پر بکھر گئے، اور اس کو تخت سے نیچے اتار دیا گیا. جب وہ تخت پہ رہتا تھا تو تخت کے چاروں طرف 70,000 فرشتے اس کی خدمت اور اس کے حکم کے انتظار میں رہتے تھے. اور وہ جب سانس لیتا، کچھ بات کرتے کرتے یوں کرتا، تو اس کی سانس سے اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ پیدا کرتا. اتنا نورانی ہماری جماعت میں تھا کہ آپ کے جبریل کو بھی پیارا لگتا تھا. سبحان اللہ. تو میرے کریم آقا نے فرمایا، میرے رحیم آقا نے فرمایا، میرے سونے پیارے حضور نے فرمایا، جبریل تمہیں پیارا ہو تو پھر ہمیں بھی پیارا ہے. آپ نے فرمایا ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے. ابھی آپ نے صرف فرمایا اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے. اللہ اکبر. اللہ کی طرف سے پھر وہی نازل ہوئی، جبرائیل کہو میرے مصطفیٰ کریم کو کہ وہ معاف ہم کر دیں. بس فرشتے کو جا کے کہو صرف ایک بار، صرف ایک بار، صرف ایک بار. آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کیا کہنا چاہتا ہوں. ایک بار میرے نبی پہ درود پڑھ لیں، فوراً جو ہے وہی نازل. حضور نے فرمایا ایسا ایسا، جبریل امین نے فرمایا ایسا ایسا. فوراً جو ہے جبریل امین گئے کوہ کاف پہ گئے، تو وہی
ایک کیفیت تھی رونے دھونے کی، اور عجیب فرشتے کا حال تھا۔ جبریل امین گئے، اس کے پاس کھڑے رہے، پیغام دیا اور کہا کہ بندے میرے بھائی پڑھ لے درود شریف ایک بار۔ پھر دیکھ فرشتے نے درود پڑھنا چالو کیا۔ ماشاءاللہ، درود کی بات آتی ہے تو مجھے آپ کو بھی ایسا ہو، ہاں، درود پڑھنا شروع کیا اس نے، آہستہ 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 پر لگنا شروع ہو گئے۔ ایک درود نہیں پڑا تھا، ہزاروں پر اس کو لگ گئے اور اپنے آپ خوبصورت ہو گیا۔ جبریل امین کو وہ فرشتے نے دیکھا، جبریل امین نے فرشتوں کو دیکھا۔ میرے خیال سے پھر دونوں نے مل کر یہ تو کہا ہوگا نا یار، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد دائما ابدا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم۔ وہ فرشتہ اڑا، اپنے تخت پر براجمان ہوا، سارے فرشتے آنے لگے، پھر وہ خدمت شروع ہو گئی۔ پھر مصطفیٰ جان کریم آقا کی بارگاہ میں اللہ سے عرض کی، حضور کی بارگاہ میں سارے پروں کو جگا کے آیا اور حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کیا، روتے ہوئے کہا ہم پاک لوگوں کی بھی بخشش ہو جاتی ہے، ہم پاک لوگوں کی خواہش خطائیں بھی معاف ہو جاتی ہے، تو یا رسول اللہ آپ کے امتی کا کیا کہنا، بس امتی راہ راست پر آ جائے۔ آپ دعا کرو، میں بھی